بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج پاکستان کے لیے ایک مرتبہ پھر فخر کی بات ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے کہ جس طرح امریکہ کی طرف سے تصدیق کی گئی، جس طرح اقوام متحدہ کی طرف سے تصدیق کی گئی کہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کو جو کامیابیاں ملی مختلف حوالوں سے، اس کا ذکر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج چین کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پر تصدیق کرتی گئی کہ بھارت کے طیارے گرائے گئے۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں اس رپورٹ کی جو کہ چین کی قومی دفاعی سائنس ٹیکنالوجی صنعت کے حوالے سے جاری کی گئی ہے، اور اس میں 2025 کی 10 بڑی اہم کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے مئی کی جنگ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اس میں بات کی گئی ہے J-10CE کی، جو کہ چینی طیارہ ہے، اور چین کا یہ طیارہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں رافیل کے مقابلے کے حوالے سے، اور جب ہم بات کرتے ہیں بھارت کو شکست دینے کے حوالے سے، تو جہاں پر ہم اپنے ملکی دفاع میں JF تھنڈر جو کہ پاکستان اور چین کی مشترکہ پیشکش ہے اس کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ J-10CE کی بات بھی کی جاتی ہے۔ اور چین کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے کہ مئی میں جو جنگ ہوئی اس میں دشمن کے مخالف کے طیارے گرائے گئے، اور اس کی یہ بہت بڑی ایک عملی کامیابی ہے۔ اور جب یہ تصدیق ہمارے سامنے آتی ہے تو یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اب پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کئی حوالوں سے۔ ایک حوالہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی ہوابازی کی صنعت نے اور پاکستان کے پائلٹس نے جس شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، مجھے یہ کہنے میں خوشی ہے، میں اس کی تفصیل میں بعد میں جا رہا ہوں کہ دنیا ہمارے اور چین کے بنائے ہوئے مشترکہ طیاروں میں کس طرح دلچسپی لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا پاکستان کی فوج کی اور پاکستان کی ایئر فورس کے پائلٹس کی ان کی مہارت کی بھی قائل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ دفاعی معاہدوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ فرمائش اور یہ ڈیمانڈ بھی آنا شروع ہو گئی ہے کہ پائلٹس کا ایکسچینج ٹریننگ پروگرام، یا دوسرے ملکوں کے پائلٹ جو ہے وہ پاکستان میں آ کر جو ہے تربیت حاصل کریں، یہاں پر کچھ عرصہ ڈیوٹی کریں، وہ یہاں سے سیکھ سکیں، یہ چیز بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ J-10C کی کامیابی، اسی فتح اور اسی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نصرت کا حصہ ہے، جس میں JF تھنڈر بھی شامل تھے۔ جب میں J-10C کے ساتھ ساتھ JF تھنڈر کی بھی بات کرتا ہوں تو یہ پاکستان کی ایئر فورس کی بات ہے، پاکستان کے دفاع کی بات ہے۔ میرے پاس ایک طویل فہرست موجود ہے جو ممالک پاکستان کا JF تھنڈر طیارہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے کہا جاتا رہا ہے کہ MiG-21 کی بات کر لیجئے، پرانا طیارہ ہو چکا، یا اس کے بعد F-16 کی بات کر لیجئے، اس پر بہت زیادہ اقوام کا دھیان جاتا تھا، اور یہاں تک تھا کہ کئی ممالک، درجنوں ممالک ان طیاروں کو خریدتے تھے اور بڑی تعداد میں خرید کر اپنی ایئر فورس کو، اپنی فضائی برتری کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اب جب ہم نے 10 مئی کو اس مارکہ حق و باطل میں، ہم نے اس مارکہ حق میں، ہم نے اس آپریشن بنیان المرصوص میں دشمن کو دھول چٹائی اور اس میں ہماری فضائیہ نے ایک بڑا کردار ادا کیا، تو اس کے بعد میرے پاس ایک، میں پھر کہوں گا کہ لمبی فہرست ہے۔ آذربائیجان کی بات کر لیجئے، ابھی کل پرسوں جو خبر آئی، انڈونیشیا کی بات کر لیجئے، آپ بنگلہ دیش کی بات کر لیجئے، عراق کی بات کر لیجئے، ایران کی بات کر لیجئے، لیبیا کی بات کر لیجئے، آپ سعودی عرب کی بات کر لیجئے، اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور نام بھی شامل سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ مصر کا نام ہے، اردن کا نام ہے، کویت کا نام ہے، ازبکستان ہے، پیرو ہے، جنوبی افریقہ ہے۔ یہ تمام مصدقہ اور غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق یہ تمام کے تمام ممالک جو ہے پاکستان کے طیاروں میں انتہائی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے آفیشلی کسی بھی نام کی تصدیق نہیں کی جا رہی کیونکہ یہ ایک سیکرٹ ہے، لیکن چونکہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ خبروں کی بات کر رہا ہوں، جو خبریں اب تک آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان کے طیارے جو ہیں وہ دنیا بھر میں، اور صرف طیارے نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈرونز، اس کے ساتھ جنگی ہتھیار جو ہیں وہ ایشیا، مڈل ایسٹ، افریقہ، ان تمام جو ممالک کی افواج ہیں وہ ان کو حاصل کرنا چاہ رہی ہیں۔ J-10CE کے حوالے سے یہ جو کہا گیا کہ اس نے ایک شاندار کردار ادا کیا، چین نے خود کہا، اور چین نے کہا کہ اس نے مخالف طیارے بھی گرائے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہوئے خود ہمارے جو باقی طیارے ہیں، میں JF تھنڈر کی بات کر رہا ہوں،
JF-17 کی بات کر رہا ہوں، ان کی فروخت کے حوالے سے، ان کی مارکیٹ کے حوالے سے، دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی طلب کے حوالے سے وہ کیا سچویشن ہے، اس پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. میں بہت ہی مشکور ہوں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی. اور چشتی صاحب ہمیشہ کی طرح بہت ہی زیادہ آپ کہیں کہ انفارمیشن کے ساتھ، اعداد و شمار کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود. آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں دفاعی معاملات کے اوپر. اور یہاں پر اسٹوڈیوز میں ذوالفقار علی مہتو صاحب سینئر تجزیہ کار اور معاشی حقائق کے حوالے سے ایک اتھارٹی سمجھے جانے والے. بہت بہت شکریہ میں سب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو خالد چشتی صاحب، یہ ساری تفصیل کیا ہے؟ آج چین کی طرف سے تصدیق کر دی گئی J-10CE کی، اور اس کے بعد جو اگلی بات کی جا رہی ہے JF تھنڈر کی، اور ماشاءاللہ پاکستان ایک مرتبہ پھر اللہ اسے نظر بد سے بچائے، پاکستان کی طرف لوگوں کی نظریں لگ رہی ہیں. خاص طور پہ ہم تیزی کے ساتھ اس بڑے ایکسپورٹ کلب کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دفاعی پیداوار کے حوالے سے جو پہلے بڑے ممالک موجود ہیں ان میں پاکستان شامل ہونے جا رہا ہے. کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ نجم بھائی، آپ نے انوائٹ کیا، اور یہ ایک باقی قوم کو مبارکباد کا اور ایک خوشی کا موقع ہے کہ یہ دن بھی آیا کہ دنیا میں تقریباً 200 ملک ہیں اور ایک واحد ملک پاکستان ہے جس کی ایئر فورس اپنا فائٹر جہاز خود بناتی ہے. اور صرف فائٹر بنا لینا ہی آج کل بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور جو ویلیو ایڈ ہوئی ہے الحمدللہ کہ دنیا ہمارے فائٹر جہاز کو خریدنا بھی چاہ رہی ہے. اور آپ نے صحیح کہا اور بڑی صحیح آپ نے لسٹ دی کہ ایک بہت سارے ملک جو ہمارے JF-17 میں دلچسپی رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے، اور یہ کارکردگی ہم نہیں کہہ رہے، اب چائنا نے، آپ نے کہا J-10C کی پرفارمنس کا بتا دیا ہے کہ اتنی لیتھل کمبینیشن تھی، ہم نے ہندوستان کے جہاز مارے. اور آن دا لائٹر نوٹ شروع کرتے ہیں. میں جولائی اگست میں کینیڈا اور امریکہ گیا تھا کچھ ٹاکس کے لیے، کچھ انٹرویوز کے لیے. تو وہاں میں نے ایک انڈین اوریجن کے سکھ تھے، کینیڈین، ان کو میں نے انٹرویو دیا. تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ دشمن ملک کی ایئر فورس سے ہیں تو آپ انڈین ایئر فورس کو کیا پیغام دیں گے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم فائٹر پائلٹس کو ایک لاسٹ ڈچ منور یا لائف سیونگ منور سکھایا جاتا ہے جو ہمیں ایک ایگزٹ کر جاتے ہیں گریسفلی کسی جگہ سے اگر خطرے میں پھنس جائیں. تو میں نے کہا میں انڈین ایئر فورس کو مشورہ دوں گا کہ وہ گریسفل ایگزٹ پلان کر لیں. ان کے جہاز 8 مارے گئے ہیں، گریسفل تو نہیں رہا، کم از کم ایگزٹ پلان کر لیں. تو انہوں نے کہا اگر وہ نہ کریں گے، تو میں نے کہا یہ دنیا چیز کرے گی، ہم چیز نہیں کریں گے. آج دیکھیے 7 مہینے ہو گئے، دنیا چیز کر رہی ہے، بلکہ 8واں مہینہ شروع ہو گیا کہ دنیا ان کو چیز کر رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ چیز کر رہے ہیں، جتنی نیوٹرل ایجنسیز ہیں، انٹرنیشنل کامنٹیٹرز ہیں، ایویشن انتھیوزیاسٹ ہیں، سوشل میڈیا ہے، کہیں ان کو نہیں چھوڑا جا رہا. اور اگر یہ جولائی میں ہی یا جون میں گریسفل ایگزٹ پلان کر لیتے تو میرا خیال ہے دنیا بھول چکی ہوتی، کیونکہ دنیا میں تو اور بہت ٹاپک ہے، روزانہ آپ نیا ٹاپک کے ساتھ آتے ہیں، دنیا اپنی توجہ لے لیتی ہے. تو انہوں نے کیونکہ نہیں پلان کیا تو اب چائنا بھی آ گیا میدان میں. پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 60 دفعہ میرا خیال ہے بیچ میں کوئی رابطے کا مسئلہ ہوا ہے. واقعی پہلے تو صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے اور بار بار ذکر کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ اس کو آن اے لائٹر موڈ، جیسے ابھی خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو آن اے لائٹر موڈ. میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ہم بھی یہی کہتے تھے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ پاکستان کے وزیر دفاع کے طور پہ یا وزیر اطلاعات کے طور پر کام کر رہے ہیں. میں خالد صاحب سے دوبارہ رابطہ جو ہے کرنے کی کوشش کریں. خالد صاحب کنٹینیو کیجئے گا. جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ. دیکھیے جو آپ بات کر رہے تھے بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ دنیا فائٹر جہاز خریدتی کیوں ہے. اب اس ٹاپک پر آتے ہیں کہ اتنی دنیا ہمارے JF-17 تھنڈر میں آپ نے اتنے ملکوں کے نام لیے، دلچسپی کیوں لے رہی ہے. دیکھیے 4 کرائٹیریاز ہوتے ہیں اور 5واں ایک بہت بڑا پرائز ہے جو میں آخر میں بات کرتا ہوں. 4 میجر کرائٹیریاز ہوتے ہیں جب کوئی فائٹر جہاز کوئی ملک کا خریدنا چاہتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ مشکل سے 10 ملک اس وقت دنیا میں بنانے والے ہیں فائٹر جہاز، اور ایکسپورٹ کرنے والے بھی بہت کم ہیں. پاک فضائیہ کا یہ ایڈوانٹیج رہا ہے کہ یہ JF-17 ہم نے خود ڈیولپ کیا ہے. جب دنیا خریدنا چاہتی ہے کوئی بھی فائٹر جہاز، بنگلہ دیش ہو یا میانمار ہو یا کوئی آذربائیجان ہو، وہ یہ نمبر 1 دیکھتے ہیں کہ یہ فائٹر جہاز جس کو ہم خریدنے جا رہے ہیں وہ کس قابلیت کا ہے، یعنی اس کا انجن کیسا ہے، میزائل کیسا ہے، ویپن کیسا ہے، ریلائبلٹی کیسی ہے، مینٹیننس کیسی ہے. یہ نمبر 1 چیز اس جہاز کو دیکھا جاتا ہے. نمبر 2 دیکھا جاتا ہے کہ کاسٹ افیکٹو کتنا ہے. جو میں آپ کے ویورز کا آسانی کے لیے بتاتا چلوں، جو اس کے مقابلے میں 4.5 جنریشن کے جہاز ہیں دنیا میں، یورو فائٹر ہے، ٹائفون ہے، رافیل ہے، تو یہ سارے کے سارے آلموسٹ 3 گنا زیادہ قیمت میں دستیاب ہے اس وقت مارکیٹ میں. اور ویسٹ کی جو سٹرنگ اور لمیٹیشن اور بلیک میلنگ اپنی جگہ انوالوڈ ہے.
नंबर 3 देखा जाता है नजर भाई कि ये इसके अंदर क्रेडिबिलिटी कितनी है उस मुल्क के देने वाले की, कहीं पॉलिटिकल ब्लैकमेल तो नहीं होगा उनका मुल्क लेने वाले का। नंबर 4 देखा जाता है बैटल टेस्टेड या कॉम्बैट प्रूवन जहाज है या पीस टाइम में सिर्फ इसने ऑपरेट किया। अब आप एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट कहें तो चारों क्राइटेरिया में GF-17 थंडर बहुत फिट बैठता है। पांचवा जो मैं आपसे कह रहा था, जिसका आपने भी जिक्र किया कि अब दुनिया आपसे ट्रेनिंग भी लेना चाहती है। अब आप अंदाजा लगाइए इन क्राइटेरियाज के एक जहाज हो और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाई के पायलट, टेक्नीशियन, इंजीनियर ट्रेनिंग दें, तो जाहिर है किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा एक एडवांटेजेस जिसको कहते हैं ना, एक डील होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत वाइबल, पोटेंट, कॉस्ट इफेक्टिव, वाइब्रेंट और अडेप्टेबल एक फाइटर प्लेटफॉर्म देती हैं दुनिया को, इसलिए हमारी तरफ दुनिया दिलचस्पी ले रही है। और हम बहुत जल्द जो हैं एक बड़ा नाम पैदा करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो मेरे एक महदूद इल्म के मुताबिक हम मिग की बात करते थे, हम बात करते थे F-16 की बात जो है बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट किया जाता था, लेकिन वाकई उनकी कीमत के हवाले से देखा जाए तो इसका मतलब ये कि हम जा रहे हैं जी एक नई हिस्ट्री यहाँ पर तारीख रकम करने के लिए कि पाकिस्तान के तैयारे भी इसी तरह बिकेंगे और पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शंस हैं उसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगी। इसमें सबको क्रेडिट जाता है। आपने भी फील्ड मार्शल का कहा, लीबिया में उन्होंने जो डील हुई है वो इंपॉर्टेंट है, हमारी सिर्फ एयरफोर्स की नहीं है, लैंड फोर्सेस, मिसाइल और बाकी ट्रेनिंग की भी है, मशाक और दूसरे जहाजों पर भी ट्रेनिंग लेंगे और जहाज भी खरीदना चाहते हैं। अभी आप जिन मुल्कों का नाम ले रहे हैं, बांग्लादेश का बुनियादी तौर पर अब पाक फिजाइया के सरबराह का ये दूसरा उनसे राब्ता है। यानी एक उन्होंने दुबई एयर शो में स्पेशली मुलाकात की थी, दूसरी दफा वो यहां तशरीफ लाए हैं बांग्लादेश के एयरफोर्स चीफ, ये बड़ा नोटवर्दी है। और मैं डाटा देख रहा था कि पिछले तकरीबन 3 महीनों में पाक फिजाइया के सरबराह ने 15 दुनिया के मुख्तलिफ एयरफोर्सेज को जो चीफ्स हैं उनके मीटिंग्स की हैं। और बुनियादी तौर पर हम यही करना चाह रहे हैं। एक यूनिक चीज वली साहब यहां पे ये हमें हुई है कि आमतौर पर दुनिया की एयरफोर्सेज जो होती हैं वो एक एयर स्पेस को मैनेज करती हैं और नेशनल सिक्योरिटी का एक वेपन या टूल होती हैं। यहां पे अल्हम्दुलिल्लाह एक इकोनॉमिक पिलर का भी बेस बनने जा रही है पाक फिजाइया, जिसके अंदर हम जाहिर है फॉरेन रिजर्व लेकर आएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, दूसरे मुल्कों की डिपेंडेंसी या म्यूचुअल कॉपरेशन होगा। और मोस्टली आखिरी बात ये इंपॉर्टेंट याद रखने मैं बिल्कुल सही, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं खालिद साहब वो हो रही है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान पे अल्लाह का मसूद साहब बहुत अल्लाह का करम है और मुझे लगता है कि कोई भारत जो है उस पर अल्लाह की मार भी है। हम जब अपने तमाम तैयारों की बात कर रहे हैं, अभी खालिद साहब जिस तरह उसको तफसील से बयान कर रहे थे, जो दुबई के एयर शो में मैंने देखा और वो बहुत ज़्यादा मसला ही बना, तेजाज जिस तरह गिरा और उसके गिरने से जो इंडिया की आप कहें कि मैन्युफैक्चरिंग कह लें, वहाँ की आप एयरफोर्स की ओवरऑल आप उसकी जो क्रेडिबिलिटी जो है वो बड़ी डाउन हुई। इसमें अगर हम मौजूदा सूरत हाल में मसूद साहब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं ख़ासतौर पे डिफेंस प्रोडक्शंस के हवाले से उसके बढ़ते हुए उसकी बढ़ती हुई डिमांड पर जाएं तो उसका आप तजिया कैसे करेंगे, उसकी डिटेल्स, उसकी तफसीलात क्या देंगे कौम को? हाँ जी हाँ, देखें जिस तरीके से एक कन्वेंशनली हमने अपने आप को साबित किया मार के हाथ में, बुनियाद महसूस में, और फिर इसके बाद अपनी कम्बट पोटेंशियल्स, अपनी सुपीरियरिटी हमने बैटल ग्राउंड में साबित की। अब उसके बाद जिस तरह हमारी एक क्रेडिबिलिटी बन गई, एक जियो पोलिटिकल प्रोफाइल बन गया, तो उसके बाद से दुनिया भी हमसे राब्ते में है और जिस तरीके से अभी डील्स हो रही हैं। और देखें जिस तरह ख्वाजा साहब ने एक बड़ी बात की, ख्वाजा आसिफ ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, जिस तरीके से खाली हमारे जहाज़ों की डील हो रही है वो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रही है कि हमें आइंदा कोई किसी IMF के प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वो एक पोटेंशियल जो हमने साबित कर रहे हैं। और यकीनन देखें कि पहले तो हमारे ऑलरेडी हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वेपन्स और इक्विपमेंट सिस्टम था, लेकिन अभी इस फील्ड में जब आए हैं जहाँ पे मैसिव लेवल पे बात हो रही है, क्या है जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से, अफ्रीका में कंट्रीज है जो अभी आपने नाम लिए हैं, सो पाकिस्तान इसमें है। सो पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान के पास बहुत कैपेबिलिटीज है और अब दुनिया मानती है, क्योंकि अभी जिस तरह एयर कमोडोर साहब बात कर रहे थे कि बहुत आपकी बैटल टेस्टेड चीजें हैं जो वो साबित हो चुकी है, तो दुनिया एक्सेप्ट करने को, लेने को इसलिए प्रायोरिटी पे हर चीज ले रही है। और चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, या फार ईस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, वेस्ट एशिया है, तो वहाँ पे आपकी वेपन्स और इक्विपमेंट की, आपके जहाज़ों की बड़ी मांग है। और फिर ऊपर से जहाँ पे आप बात करते हैं, मैं तो समझता हूँ हमेशा
کہ اٹ از مین بیہائنڈ دی گن یا مین ان سائڈ دیٹ فائٹر جیٹ ہے جو میٹر کرتا ہے. جس طریقے سے ہمارے ایئر فورس نے ایک چیزیں ایگزیکیوٹ کی ہے, سینرجی تھی, کوآرڈینیشن تھی, ملٹی ڈومین آسپیکٹس میں انہوں نے جو کوآرڈینیشنز کی, اور جس طرح دیکھیں نا کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوا, اور آپ نے جس طرح پریویل کیا J-10Cs کے ساتھ اور جس کے ساتھ JF-17 تھنڈر کے ساتھ, اور پھر ابھی آپ دیکھیں نا کہ جس طریقے سے اب دنیا مانتی ہے اور کیا واقعہ J-10Cs کو جس طریقے سے آپ نے یوز کیا, جو واقعہ کے فوراً بعد آپ دیکھیں کہ ان کے جو شیئر تھے جس طرح اوپر بڑھے, باقی رافیل کے نیچے گرے ہیں, پھر JF-17 تھنڈر والے گئے تھے S-400 کے اگینسٹ, وہاں پر جا کے جس کامیابی کے ساتھ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے. سملرلی گراؤنڈ فورسز ہیں. اوور آل پیکیج کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ملٹری نے اپنا آپ کو ثابت کیا. میں تو مانتا ہوں 71 کے بعد جو ہمیں ایک سیٹ بیک ہوا تھا, اس کے بعد ہم نے اس کو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے ایک بدلہ اتارا اس میں, اور وداؤٹ گیونگ اینیمی کوئی ان کو اپرچونٹی دیے بغیر. سو کریڈٹ گوز ٹو ہمارے جو پروفیشنلزم ہے, آل رینکس جو ہیں پاکستان ملٹری کے ٹریننگ ہے ان کی, پھر لیڈرشپ کے جو ڈیسیجن میکنگ ہے, چاہے وہ ایئر چیف تھے یا فیلڈ مارشل تھے, اوپر سے پولیٹیکل لیڈرشپ تھی. سو ڈیسیجن میکنگ میٹرز کرتی ہے. سو کریڈٹ ٹو آل آف دیم, اور فائنلی پاکستان پریویلڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بھارت کے لیے مشکلات جو ہیں مسعود صاحب بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس کے مقابلے میں, خاص طور پہ جس طرح اس کا اپنا طیارہ بھی گرا اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو پاکستان کے لیے ایک کامیابی تو یہ ہے کہ خود اس کی اپنی مارکیٹ اپ ہو رہی ہے, اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا دشمن جو ہے مسلسل ڈیگریڈ ہو رہا ہے, نیچے جا رہا ہے. میں بہت مشکلات ایسے آ رہی ہیں. آپ دیکھیں جہاز گرے, ہیوملیشن ہوا, اور شکست جو ہوئی مارکے حق بنیان مرسوز میں. پھر آپ نے جس کا ذکر کیا تیجاز کا, جو وہاں پہ ہم نے ویڈیو دیکھی جہاں سے وہ آئل وہ ڈرپ کر رہا تھا, لیک کر رہا تھا, اور اس کو شاپر کے ساتھ کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور دیٹ واز ون آف دی لیٹسٹ ورژنس آف تیجاز جو وہاں پہ لے کے گئے تھے, اس میں ہوا. پھر اس کے بعد دیکھیں تیجا کا پھر جہاز کا کریش ہونا وہاں پہ, پھر وہ بڑا مسئلہ ان کے لیے بنا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ اب ریسنٹلی وہ جو ان کا جو راکٹ سسٹم تھا وہ مال فنکشن کر گیا, وہ برباد ہوا, اور وہی سسٹم انہوں نے اگنی اور برہموس میں لگائے ہوئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ برہموس میزائل وہ ہمارے میاں چنو میں آ کے گرا تھا. تو وہ ایک ایسا سسٹم, ایسی کنفیوژن ہے سسٹم میں. تو انڈیا ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. ایک ٹینک ابھی ریسنٹ فیلڈ ایکسرسائز میں وہ ڈراؤن ہو گیا ایک کینال کو کراس کرتے ہوئے. سو ایسے سیٹ بیکس ان کو ملے ہیں. ایک تو ملٹری لیول پہ جو ہوا ہے, جو ان کو شکست ہوئی ہے, پھر ان کی جو اپنی ڈیفنس پروڈکشن ہے, تو اس میں دیکھیں جس طریقے سے بڑے بلانگ بانگ دعوے تھے تو وہ بھی نہیں کر سکیں. سو میرے خیال میں پولیٹیکلی بھی, ملٹریلی بھی, اور ڈپلومیٹکلی بھی, اور ڈیفنس ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو بڑے سیریس سیٹ بیکس ہیں. اور ابھی جس طریقے سے کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح کے دعوے کر رہے ہیں, کبھی اجیت دوول صاحب کے ہم سن رہے ہیں کہ تاریخ کو سے ہم نے بات دیکھنی ہے کہ تاریخ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا. تو اس طرح کے جو ریٹرکس ہیں وہ آ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, اینڈ دیٹ از پارٹ آف ہسٹری. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور میں اس کے اوپر یقینی طور پہ خالد صاحب کے پاس دوبارہ اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ میں یہاں پر انڈین ایئر فورس کی پروفیشنلزم پر, ان کی مہارت پر, کارکردگی پر, قابلیت پر, تمام چیزوں پر کویسچن مارک بھی لگاتا ہوں کہ آپ دبئی ایئر شو میں ایک ایسا طیارہ بھیج دیتے ہیں جس کا جو ٹیکنیکلی فٹ ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو کمانڈ نہیں کر سکتے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور آپ جو اپنا بیسٹ جہاں پر آپ اپنی مارکیٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس کو مینیج نہیں کر پاتے. تو میں یقینی طور پر میں صرف اس کو طیارے کی خرابی نہیں کہوں گا, بلکہ میں اس کو کویسچن لگا دوں گا ان لوگوں پر, ان آفیشلز پر بھی جو اس کو مینیج کر رہے تھے, جو اس کو کر رہے تھے. لہٰذا میں اس پر بالکل دوبارہ خالد صاحب کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ ایک نئی ڈیبیٹ مجھے پتا ہے یہاں پر شروع ہو جائے گی. میں ذوالفقار میت صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. میت صاحب, پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ابھی جس طرح مسعود صاحب نے ایک بہت ہی اہم حوالہ دیا وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان کا, انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری آئی ایم ایف سے جان چھٹ جائے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے, اس کے بجٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے تھے, کہتے تھے اس کا بجٹ, جناب ہم بڑے غریب لوگ ہیں, ہم غریب ملک ہیں,
یہ پاکستان کی فوج کا اتنا بجٹ. پھر پتا چلا کہ 10 ارب ڈالر سے بھی کم بجٹ والی فوج نے 80 ارب ڈالر سے بھی زیادہ والی فوج کو 4 گھنٹوں کے اندر اپنے گھٹنوں پر لے آئی. یہ تو کمال ہو گیا. لیکن اب اگر سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو, لیبیا کے ساتھ ہونے والی ڈیل ہو, پاکستان کے طیاروں کی ایکسپورٹ ہو, تو پاکستان کی فوج ملک کے دفاع کے ساتھ ساتھ, اس کی جغرافیائی سالمیت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ, دہشت گردوں کے مقابلے کے ساتھ ساتھ, اب اکانومی کے محاذ کے اوپر پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس کو فائدہ دینے کے لیے آ رہی ہے. یہ بڑے, آپ کے پاس تو بڑے اہم اعداد و شمار ہوں گے, مجھے یقین ہے. جی مجھب شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ یعنی مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ جنگوں کی فلسفی اب بدل رہی ہے. صحیح. وہ اس طرح سے بدل رہی ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈیفنس ایکسپورٹس اور ڈیفنس اکوپمنٹ اور ڈیفنس, میں اب اس کو کہتا ہوں ڈیٹرنس ایکسپورٹس, ڈیٹرنس اکوپمنٹ, ڈیٹرنس انڈسٹری. میں اس کو یہ ٹرمنالوجی میں نے ذہن میں آئی اور میں نے اس کو جو ہے نا آپ کے پروگرام کے توسط سے آگے کر دیا ہے. اس لیے کہ جب پاکستان کی انڈیا سے جنگ ہوئی ہے نا, تو نجم صاحب ہم لوگ سبھی تو نیوکلیر پاور تھے نا دونوں, تو نیوکلیر کا ایک ڈیٹرنس ہم نے رکھا ہوا تھا. لیکن دنیا میں تو چند ملک ہیں نا جن کے پاس ایٹم بم ہے. اب کنونشنل وارز کے اندر جو ہمارا ڈیٹرنس ہماری ایئر فورس نے اور ہمارے دیگر اکوپمنٹ نے, ہمارے میزائلز نے کریٹ کیا ہے, اس کی وجہ سے انڈیا بھاگا ہے نا. دوسرا ڈیٹرنس یہ ہے کہ وینزویلا کی مثال ہے. اگر وینزویلا تگڑا ہوتا اور ادھر سے خطرہ ہوتا تو ڈیٹرنس ہوتا تو وہ نہیں آتے. اس طرح کیا یہ سوچ سکتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے شی جن پنگ کو اٹھا لیں یا پیوٹن کو اٹھا لیں؟ نہیں سوچ سکتے نا ڈیٹرنس. تو یہ ساری کی ساری اب ڈیٹرنس انڈسٹری ہو گئی. اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی اسلحہ بنا کے یا دنیا کو بیچ کے کوئی جنگوں کو فیول نہیں کرنا چاہتے. ہم امن کے لیے ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو ڈیفنس ایکسپورٹس ہوں گی یہ دنیا میں امن کا ایک پیغام ہوگی. اچھا اب آتے ہیں اکانومی کی طرف. اکانومی میں دیکھیے, میں اگر اب فائنینشیل پچھلے سال کی جو کلوزنگ ہے 2025-26 والے سال کی, 2024-25 کی, تو اس کے اندر ہماری جو امپورٹس تھیں وہ تھی 58 بلین US ڈالرز. اس کے مقابلے میں ہم نے کوئی 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کی, تو ہمیں 26 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا. اب 26 ارب ڈالر کے اس تجارتی خسارے کو ہمارے 38 ارب ڈالر جو باہر سے لوگوں نے ریمیٹنسز آئے, جو بیرون ملک مقیم 1 کروڑ پاکستانی ہیں انہوں نے بھیجے, تو ہمیں 12 ارب ڈالر کا پھر سرپلس آ گیا. لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ہماری جو فورن پیمنٹس آتی ہیں, جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں 100 ارب ڈالر سے زائد کے, جو ہم نے بانڈ فلوٹ کیے ہوئے ہیں, تو جب ان کی پیمنٹس آتی ہیں تو یہ کوئی 22 ارب ڈالر ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. اب 12 میں سے نجم یہ جو ہے وہ 12 چلے جائیں گے, 22 میں سے 10 ارب ڈالر کا گیپ بچتا ہے. تو اب تک آپ دیکھیے آذربائیجان کو ہمارا 4.6 بلین US ڈالر کا سودا ہے, لیبیا سے 4 بلین ڈالر کی لیڈ ہے, اور آگے بنگلہ دیش ہے, اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا 3 ارب ڈالر کا جو سیف ڈپازٹ پڑا وہ ہے. 1 بلین ڈالر کی UAE نے ہمارے ساتھ ایک فوجی فاؤنڈیشن میں انویسٹمنٹ کی بات کر لی ہے. تو یعنی یہ کل ملا جلا کر کوئی 15 ارب ڈالر کے قریب ہمارا ایک سال کا یہ ریونیو, ایکسپورٹس ریونیو, ڈیٹرنس ایکسپورٹس ریونیو بن رہا ہے. ہمیں چاہیے 10 سے 12 ارب ڈالر, تو 3 ارب ڈالر سرپلس ہو جاتے ہیں. جب پاکستان کو بیرونی پیمنٹس کے لیے پیسوں کی ڈالرز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تو ہم IMF کے پاس کیوں جائیں گے, ہم دیگر مالیاتی اداروں کے پاس کیوں جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری, اور ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا کہ پاکستان کے پاس دیکھیے یہ اب اتنے ایکسپورٹس آرڈر پورے بھی تو کرنے ہیں نا. منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ماضی میں مجھے پتا ہے, میں رپورٹنگ آپ کو پتا کرتا ہوں ریلوے کی بولپورہ ورکشاپ کے اندر ٹینک بنتے تھے, AVLB ورکشاپ تھی وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری کو اور ریلوے کو مل کے جو چیزیں F-17 تھنڈر کی یا جور پارٹس جو بھی ہیں, ونگز ہیں, جو بھی اس کے بننے ہیں, تو پاکستان ریلویز کو آن بورڈ کرنا چاہیے. یہ ادارہ بھی اوپر اٹھ جائے گا اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے دونوں ادارے آگے بڑھیں گے. بالکل صحیح. یہ چیز جو پاکستان کے حوالے سے ہم ایک سیف زون میں آئے, اور اب ہم خیال تو یہی ہے کہ بھارت اگر مہم جوئی کرے گا تو یقینی طور پر اس کو پچھلا تجربہ یاد رکھنا پڑے گا. لیکن دنیا تیزی کے ساتھ لگتا ہے جنگوں کی طرف جا رہی ہے. خاص طور پہ میں آج پروگرام کا فائدہ اٹھاؤں گا, میں خالد صاحب آپ سے بھی, مسعود صاحب آپ سے بھی رہنمائی چاہوں گا تھوڑی سی. یہ جو ایران کے ساتھ تنازع بڑھتا چلا جا رہا ہے اور امریکہ کی اس میں انوالومنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, آپ اس کو جنگی نقطہ نظر سے, اور اسرائیل اندر جو شامل ہو رہا ہے, اور بعض ویڈیوز ایسی بھی آئیں جس میں ہم نے دیکھا کہ ایران کے مظاہرین جو ہیں وہ اپنے ایران کے پرانے جھنڈے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا جھنڈا بھی لے کر کھڑے ہوئے ہیں. آپ اس تنازع کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, آپ کی سٹڈی, خالد صاحب آپ اس پہ کمنٹ کیجئے گا, میں پھر مسعود صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا.
नजम भाई, अगर आप इजाजत दें, मैं सिर्फ शायद 30 सेकंड में एक छोटी सी सबमिशन देना चाहूंगा कि जब हम जहाजों की बात करते हैं, फॉरेन रिजर्व्स की बात करते हैं, अपने रेवेन्यू की, फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन भी रहना पड़ता है और रहना चाहिए। वो उसकी वजह यह है कि हमारी एक परसेंटेज है चाइना के साथ, और इंजन JF-17 थंडर का रशिया का आता है। इसका मतलब स्पेयर पार्ट्स और रॉ मटेरियल भी मुख्तलिफ मुल्कों की हेल्प से आते हैं। तो जब आप एक अनाउंसमेंट करते हैं ना कि हम इतने अमीर होने जा रहे हैं, तो आप बाकी आगे बातें आप खुद समझते हैं। वो कहते हैं जी हमारी परसेंटेज कहाँ है, और बहुत सारी कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से हम अमाउंट आमतौर पर अनाउंस इसीलिए नहीं करते कि गवर्नमेंट की नेगोशिएशन के बाद देखा जाता है कि हमने इसको कैसे डिप्लोमेटिक एंड पे या फाइनेंशियल एंड पे जिनकी सपोर्ट है हमें, उनको कैसे डील करना है। तो मैं उसलिए थोड़ा सा प्राइसेस में कॉन्शियस था। अभी कमिंग बैक टू ईरान जी, मैं खुद भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ ईरानी कैडेट्स का, तो इनकी एक सिविलाइजेशन हजारों साल पे फैली हुई है। जाहिर है ये आम वो मुल्क नहीं है जिन्होंने रिसेंटली कोई आजादी हासिल की हो या इंडिपेंडेंस हुई हो या एक नई, एक जिसको कहते हैं ना सिविलाइजेशन हो। बहुत इंस्पायर्ड कौम है। हमने जून में भी देखा कि उस वक्त भी कोई महंगाई कम नहीं थी, उस वक्त भी डॉलर की कीमत कोई इतनी कम नहीं थी, उस वक्त भी उनकी हार्डशिप थी। लेकिन आपने देखा जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अमेरिका ने, और खास तौर पर जब इसराइल ने हमला किया, तो फिर ये कौम यूनाइटेड हो गई। यानी नेशनलिज्म वापस आ जाता है ऐसी कौमों के अंदर, वो रिवाइव करते हैं अपनी यूनिटी को, बॉन्डेज बढ़ा लेते हैं। आप पाकिस्तान इंडिया की मिसाल ले लें, कौम किस तरह मुत्तहिद हुई थी मई के महीने में, जब देखा कि एक फॉरेन एग्रेशन हमारे पास हो गई है, तो हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल अजीज हुआ, हमें यूनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, हमें लगा कि हम जब तक बॉन्ड नहीं होंगे दुश्मन उसको एक्सप्लॉइट करेगा। अब यही हाल मैं देख रहा हूं ईरान के अंदर भी। प्रेसिडेंट ट्रंप जितना ज्यादा कह रहे हैं उतना ही मुझे एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी बनता नजर। मेरी नजर के अंदर वो जितनी डिस्टेबलाइजेशन चाहेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरह ये रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त, तो बहुत अच्छे कार्ड इस तरह नहीं है कि नेटो को वो नाराज कर चुके हैं ग्रीनलैंड की वजह से, रूस के साथ ताल्लुक अच्छे नहीं है, चाइना के साथ नाराज है, इंडिया को दबाते रहते हैं, आपके सामने है। तो कोई ऐसा ब्लॉक है नहीं, और खास तौर पर यूरोप, नेटो, वेस्ट, रशिया, चाइना, इंडिया के बाद एक मुल्क रह गया है जो उनको पुश करता है कि बस आपने जिस तरह वेनेजुएला का सदर उठा लिया, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ईरान पे भी सिर कब्जा, यानी एक छोटा सा धक्का मारे तो शायद ईरान भी उनके कब्जे में आ जाएगा। मेरा ऐसा मानना नहीं है। ईरान की सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है, और नेशनलिज्म होने की वजह से उसमें रिवाइवल होने का बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जितनी ज्यादा वो रजा शाह पहलवी के बेटे की ऑप्टिक्स यूज कर रहे हैं, मैं ऑप्टिक्स इसलिए कह रहा हूं कि उनका नाम यूज हो रहा है। वो 19 साल की उम्र में मुल्क छोड़कर गए थे रजा शाह पहलवी के बेटे, 47 साल होने को है जब वो मुल्क छोड़ा था। तो उनके तो रूट्स भी पीछे नहीं है, ना उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल की, ना उन्होंने कोई लीडर अपनी पैदा की सेकंड ईयर थर्ड ईयर की जो आज लीड कर सके। अभी आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनकार भी कर दिया उनको मिलने के, रजा शाह पहलवी के बेटे को। यानी वो एक हद से ज्यादा एक ऑब्लिगेशन भी नहीं लेना चाहते कि हम आपसे बॉन्डेज है, क्योंकि उसका उनको होम फ्रंट पे यानी ईरान के अंदर बहुत नुकसान होता है कि जितना आप एंटी स्टेट करेंगे, एंटी इस्लामिज्म करेंगे, एंटी रेवोल्यूशन के करेंगे, तो लोग उतनी ज्यादा सिंपैथी अपनी लोकल गवर्नमेंट की तरफ दे जाते हैं। और हमारे लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि अगर इजराइल के फुटप्रिंट्स यहां आ जाते हैं तो हमारे तो दो बॉर्डर्स पे पहले ही कंफर्ट जोन नहीं है हमारा, तो हम भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे, हमारे मुल्क के लिए भी बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। जी बिल्कुल सही। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो हमेशा से अपनी पोजीशन वाजिया करता चला आया कि किसी भी मुल्क के अंदर हुकूमत जो है तब्दील करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ उसके अवाम को हासिल है, और पाकिस्तान हर मुल्क की जोग्राफियाई सालमियत को, उसकी जो अंदरूनी खुद मुख्तारी है और बैरूनी खुद मुख्तारी है, उसका इक़्तिदार आला है, वो उसका एहतराम करता है। ये पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ है, और तमाम ममालिक को हक़ हासिल है कि वो अपने अंदर जो शोरिश है, जो बगावत है, उसको आइनी और कानूनी तरीके से उसको डील करे। लेकिन पाकिस्तानियों की दिलचस्पी है मसूद साहब ईरान के हवाले से, ईरान के मामलात के हवाले से आपको क्या मंजरनामा नज़र आ रहा है? यहाँ देखें जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, और जिस तरीके से आल्दो अभी रिसेंट पास्ट का एक दो दिन में हमने देखा है कि जो नेशनलिज्म की बात हो रही है, जो प्रो रहबर वहां पे जो प्रोसेस जो वहां पे रैलीज निकली हैं, तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल है कि मेजॉरिटी अवाम अब भी जो ईरान के आयतुल्लाह के साथ खड़ी हैं। लेकिन अभी रिसेंटली आज का भी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम आ रहे हैं, और अपोजिशन, और उन्होंने कहा वी इन कॉन्टैक्ट विद इंडिया, जो ईरानी अपोजिशन की बात कर रहे हैं कि उनसे राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को कह रहे थे कि टेक ओवर कर ले इदारे, और हम आपको सपोर्ट करने के लिए जल्द आपके दरमियान में होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में लाइकली सिचुएशन भी इस तरह बिल्ड कर रही है, और मैं समझता हूं कि रेजिम चेंज के चांसेस बिल्कुल नहीं है, और जो मुमकिन भी नहीं है कि ईरान वेनेजुएला भी नहीं है, और फिर ऑलमोस्ट 10 करोड़ के करीब आबादी है, सो दैट इज आउट।
لیکن یہ ہے کہ اسٹرائکس لائکلی ہو سکتی ہیں، اس کو مزید ایران کو ویک کرنے کی کوشش کی جائے گی. آلریڈی ایران کو ڈی گریڈ کر چکے تھے، لیکن 12 دن کی جنگ میں ایران سٹل پریویل کر گیا تھا اسرائیل کے اوپر. لیکن اسرائیل کی بڑی کوشش ہوگی، کیونکہ اسرائیل جو ہے دور ان کنٹیکٹ ود رضا پہلوی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارا رابطہ ایران کے اندر اپوزیشن کے ساتھ ہے. سو اس میں دونوں میں اس میں فرق ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک سٹرائکس مجھے لگتا ہے، کیونکہ آلریڈی ان کے دیکھیں B-2 B-52 اور ایئر ریفیولنگ جو جہاز تھے وہ انہوں نے پلیس کر دیے مڈل ایسٹ میں بھجوائے ہیں. سو ایک ایسی ڈیولپنگ، لیکن پاکستان کا سٹانس جو اس پہ ہے، جس طرح 12 دن کی جنگ میں ہم نے ایران کو سپورٹ کیا، ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی ان کے ساتھ ہم کھڑے تھے، ابھی بھی پاکستان چاہے گا، جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ایران کے اندر کوئی ملٹری ایکشن ہونا نہیں چاہیے، ڈائیلاگ سے ہونا چاہیے. اگر ایفٹال چینج کوئی ہوتی ہے، اور یا ہوتی اگر کوشش کی جاتی ہے، ایرانی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ودن کورس کا جو ایک جو آپ سمجھ لیں کہ کریکٹیو کوئی ایکشن لینا ہے یا کوئی کورس آف ایکشن لینا ہے، تو ودن عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ پاسبلٹی ہے، لیکن آؤٹ سائڈر آ کے کوئی رجیم چینج کے وہ مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے امپلیکیشن جو ہوں گے فار ریچنگ امپلیکیشن ہوں گے، ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا. ہم 909 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر شیئر ہم کرتے ہیں. سو ایتھنک مسئلے ہو سکتے ہیں، سیکٹیرین پوائنٹ آف ویو سے مسئلے ہو سکتے ہیں. سو ریجنل اسٹیبلٹی پہ کوشچن اس پہ ہو سکتا ہے، ریفیوجیز پہ ہو سکتا ہے، ٹریڈ کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور اس میں تو بہت سارے ایشوز ہیں جس کے سیریس امپلیکیشن ریجن پہ سارے جو بارڈرنگ کنٹریز پہ بھی ہوں گے، مڈل ایسٹ پہ بھی ہوں گے. سو میرا خیال میں اس کو سوچ کر پاکستان نے آلریڈی ایکسٹینڈ لیا ہے. اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اگر آپ کو یاد تو جب فیلڈ مارشل ملے تھے اور پرائم منسٹر ملے تھے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان بہتر سمجھتا ہے ایران کو، تو دیر فور انہوں نے کہا تھا ایران کے ساتھ یہ بات چیت کر سکتے ہیں. سو چل پاکستان یقیناً بیہائنڈ دی سین کوئی نہ کوئی بات چیت کر رہا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم کسی کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی کا جس میں ایران کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا. لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ فیسیلیٹیشن ہو، ایران میں اسٹیبلٹی ہو، پیس ہو، اور وہاں کے عوام خود فیصلہ کریں وہ کیا چاہتے ہیں. صحیح بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب. آپ نے جو گفتگو اصل میں ایک اور ٹاپک کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میں شکریہ ادا کروں گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب کا. اور یہاں پر خالد چشتی صاحب سے درخواست کروں گا ہمیں کچھ وقت دیجیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور خاص طور پہ گریجویٹ کے مناش کے ہارورڈ کے اور مناش کے گریجویٹ اجلال خالد بھی جوائن کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں. ایشو بہت اہم ہے، ایشو بہت دلچسپ ہے، اور جب ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پاکستان کے اندر اس کو اظہار رائے کی آزادی کی بنیادی شرط سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر سوشل میڈیا ہر کسی کو استعمال کرنے کی اجازت ہو. لیکن آسٹریلیا میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور وہاں پر کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا گیا ہے. یہ تمام وہ اکاؤنٹس ہیں جو کہ چھوٹے بچے یعنی کہ 16 سال سے کم عمر کی جو بچے ہیں وہ ان کو چلاتے ہیں. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5,44,000 کے قریب لگ بھگ یہ اکاؤنٹس بلاک ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بچوں کو سوشل میڈیا کے غلط اثرات سے محفوظ رکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم خاص طور پہ آسٹریلیا کی مثال کو دیکھتے ہیں اور باقی ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر یہ پابندی موجود ہے کہ بچے استعمال نہیں کریں گے، لیکن بہت ساری جگہوں پر اس کو والدین کی شرط یہ لگا دی جاتی ہے کہ ان کی طرف سے منظوری لے لی جائے تو آپ اس کو بچے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر پیرنٹل گائیڈ ہو اور اس میں رہنمائی وہ کرتے رہیں اور ان کی نظر ہو. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ والدین ایک مؤثر نظر نہیں رکھ سکتے، وہ ہر وقت اس کو چیک نہیں کر سکتے کہ بچہ کیا کر رہا ہے. تو یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت سوشل میڈیا کے مضر اثرات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. میں پاکستان کے حوالے سے تو خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں، بہت سارے بچے اس کے ذریعے ٹریپ کیے جاتے ہیں، اور خود بچوں کے اخلاق
بچوں کے کردار کے حوالے سے یہاں سے جو راستے نکلتے ہیں وہ بھی خطرناک ہوتے ہیں. آسٹریلیا میں یہ کیا ہوا, کس طرح ہوا, اس پر بھی بات کریں گے. سوشل میڈیا کا مثبت جو استعمال ہے اس کو کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے, اور ہماری انفرادی اور قومی ذمہ داریاں کیا ہیں, یعنی کہ میں اپنی حکومت کی بھی بات کر رہا ہوں, میں والدین کی بھی بات کر رہا ہوں, وہ کیا ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے میں مشکور ہوں, اجلال خالد بھی ہمیں سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں, جوائن کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ذوالفقار علی مہتو صاحب بھی موجود ہیں. ایئر کمانڈر خالد چشتی صاحب ہمیں کنٹینیو کر رہے ہیں, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. سب سے پہلے میں چاہوں گا ذوالفقار مہتو صاحب تھوڑا سا کمنٹ کریں اس کے اوپر, سوشل میڈیا کے حوالے سے, اور یہاں پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے خاص طور پر پاکستان میں, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نجم, پاکستان کے اندر تو کوئی اس وقت پابندی نہیں ہے, جس کا دل چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا بچے جو ہے استعمال کرتے ہیں. اسکول کے بچے اپنے اسکول بیگز میں چھپا کے لے جاتے ہیں, ٹیچرز بڑا روکتے ہیں ان کو لیکن رکتے نہیں ہیں. لیکن ذرا دنیا پہ نظر ڈالیں, جیسے آپ نے آسٹریلیا کا ذکر کیا, آسٹریلیا کے علاوہ برازیل میں بھی ہے اس کی پابندی لگی ہوئی ہے, ملیشیا میں بھی ہے, اور یورپ کے اندر ناروے ہے اور فرانس ہے. یو کے میں پابندی تو نہیں ہے لیکن وہاں پہ انہوں نے اس کو ریسٹرکشن لگائی کہ ہارمفل کنٹینٹ نہ جائے. لیکن یہاں تو 16 سال ہے نا, وہاں 15 سال ہے یورپ کے اندر. جو میں آپ بات کر رہا ہوں ناروے کی اور فرانس کی, وہاں 15 سال ہے, اور انہوں نے وہاں پہ سوشل میڈیا کمپنی کو یہ کہا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ ان کے اکاؤنٹس کو لنک کریں گے, اور ان کو لنک کرنے کے بعد آپ 15 سال سے اوپر والے بچے کا اکاؤنٹ بالکل نہیں کھولیں گے. اور آسٹریلیا نے تو آپ کو پتا ہے کہ ساتھ میں سوشل میڈیا کمپنیز کے اوپر جرمانہ لگا دیا $33 ملین کا, کہ اگر آپ یہ کوئی اکاؤنٹ پکڑا گیا تو پھر یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ امریکی ڈالر جرمانہ ہے. پاکستان کے اندر بھی اس قسم کی ریگولیشن کی ضرورت تو ہے نا. صحیح, پاکستان میں تو کوئی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فیس بک ہو, ٹویٹر ہو جس کو اب ایکس کہا جاتا ہے, یا انسٹا ہو, وہ رسپونڈ ہی بہت کم کرتے ہیں شکایات کے اوپر, اور جو ایک کاروائی بڑی مشکل ہوئی تھی. لیکن آسٹریلیا میں کیا کچھ ہوا, کیونکہ اجلال خالد خود ایک یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں, ڈاکومنٹریز بھی بناتے ہیں, اس کو بہت قریب سے دیکھ بھی رہے ہیں. اجلال صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پابندی کو آسٹریلیا میں جو لگائی گئی, اور وہاں پر اس پر رد عمل کیا ہے؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, آپ کا بہت شکریہ. جی یہ 10 دسمبر 2025 کو یہ بیسکلی ایک ریگولیشن آسٹریلین گورنمنٹ نے یہاں پہ پاس کی ہے, جس کے مطابق یہ جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں جیسے میٹا ہو گیا, جو کہ اب انسٹاگرام کو اور فیس بک کو اور باقی ڈفرینٹ سوشل میڈیا چینلز کو مانیٹر کرتا ہے اور اس کو اون بھی کرتا ہے, یہ بیسکلی ان پلیٹ فارمز پہ یہ ان لوگوں نے ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ 16 ایئرز سے کم کے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ یوز نہیں کر سکتے. اور ان کی ریزن یہ دی گئی ہے کہ کیونکہ آپ کا جو مائنڈ ہے اتنا میچور نہیں ہوتا اس ایج میں, تو وی شوڈ مانیٹر. اور ان کے جو الگوریدمز ہوتے ہیں, ان بڑے پلیٹ فارمز کے جو الگوریدمز ہوتے ہیں, یہ اتنے میچور نہیں ہوتے کہ یہ بچے کی ویل بینگ کے حساب سے اس کو کانٹینٹ ہمیشہ دکھائیں. یہ اپنے مفاد کے حساب سے کانٹینٹ بچوں کو دکھاتے ہیں, اور یہ الگوریدمز بڑے ایڈکٹیو ہوتے ہیں. ایک بڑا بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے, تو جب جو بچے ہوتے ہیں جن کا پری فرنٹل کورٹیکس اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا, ان کے لیے تو یہ زیادہ جو ہے وہ ایڈکٹیو چیز بن جاتی ہے. اور $49.5 ملین فائن ہے اگر یہ لوگ کمپلائی نہیں کرتے. لیکن یہاں میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ فائن پیرنٹس یا بچوں پہ نہیں ہے, یہ پلیٹ فارمز پہ فائن ہوگا. بچے یا پیرنٹس ڈائریکٹلی اس سے بالکل بھی امپیکٹ نہیں ہوں گے. ڈبیٹ یہاں پہ یہ چل رہی ہے کہ جو بچے ہیں وہ اب لیس ریگولیٹڈ پلیٹ فارمز جو ہیں, یعنی کہ ٹک ٹاک ہو گیا یا اور پلیٹ فارمز وی چیٹ وغیرہ, جس کے جو ہے وہ یوزرز بہت زیادہ ہیں, ریگولیشنز کم ہیں, تو اٹس ایزیئر فار دیم کہ وہ اس پہ شفٹ کر جائیں. لیکن یہ آسٹریلیا جو ہے یہ اس میں پریسیڈنس ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے یہاں پہ کہ جی دس از ہاؤ وی شوڈ پروسیڈ. بچوں کی ویل بینگ اور بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ہم نے کس طرح سے میک شور کرنا ہے کہ وہ ہیلتھی رہیں اور وہ ایک پازیٹیو لرننگ کی طرف ہمیشہ جو ہے وہ پروگریس کریں. یہ چیز بیسکلی ایک چیز جو بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ کی جاتی ہے کہ آپ گمراہ کن معلومات یعنی غلط معلومات دے کر آپ ایک اکاؤنٹ بنا لیں, اس پر چیک اینڈ بیلنس بھی تو ضروری ہے. والدین کا فون استعمال ہو یا کسی کا بھی ہو, اس میں آپ ایسی انفارمیشن ڈالیں جو کہ درست نہ ہو, آپ کو 16 سال سے زیادہ عمر کا شو کرتی ہو, تو اس میں کیا کریں گے؟
جی میں اسی طرف آ رہا تھا. اس میں کوئی آن آف بٹن نہیں ہے کہ مطلب 100% 16 سے کم بچے ہم نے جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیے اور 16 اینڈ ابو جو ہے وہ آرام سے سوشل میڈیا یوز کر سکتے ہیں. آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے. یہ مانیٹر کرنا بہت مشکل ہے اور جو کریٹیکس ہیں یہاں پہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ رول تو جو ہے وہ ان پلیس ایک جگہ پہ آپ لے آئے ہیں لیکن بچے obviously they will use other means. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں اکاؤنٹ کیے بغیر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یوٹیوب اور اس طرح کی چیزیں پلیٹ فارمز بہت سارے اور پلس obviously آئی ڈی آپ فیک بھی کر سکتے ہیں آپ جو ہے غلط کریڈینشلز دے کے. لیکن اس میں جو میٹا ہے فار ایگزامپل جو فیس بک کو اور انسٹاگرام کو اون کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر رہا ہے اس چیز میں کہ وہ مانیٹر کر سکے. میں خود بھی تھوڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہاں پہ پڑھتا ہوں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آفٹر جوائننگ دا نیٹورک آفٹر جوائننگ دا پلیٹ فارم. فار ایگزامپل انسٹا میں نے بنا تو لیا ہے لیکن اب میری ایکٹیویٹی سے مانیٹر کر کے بھی وہ مجھے جو ہے وہ فلیگ کر سکتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یا یہ جو یوزر ہے یہ 16 پلس جو ہے یہ نہیں ہے 16 سے کم ہے. یہ کافی ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے اس سے واقعی کیا جا سکتا ہے. اور جب ہم اس پابندی کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ ہم اپنی یوتھ کی بات کرتے ہیں. میں خالد صاحب ایک کمنٹ چاہوں گا آپ سے اس پر بھی کہ جب ہم اپنی یوتھ کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں اس کو جذباتی باتوں سے جذباتی نعروں سے اور گمراہ کن چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم اس قسم کی پابندی لگاتے ہیں یا آسٹریلیا نے لگا دی یا باقی میتھو صاحب باقی ممالک کی بات کر رہے تھے وہاں پر لگا دی گئی. اس وقت تو پاکستان جس سچویشن سے گزر رہا ہے یہاں پر جس قسم کی ساری کی ساری مووز چلتی ہیں اب تو آپ یہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا یا آپ کا بیانیہ وہ بھی آپ کے دفاع کا حصہ ہے, ملکی دفاع کا ایک لازمی جز بنتا چلا جا رہا ہے. لڑائی بعد میں ہونی ہے ہتھیاروں کی, پہلے تو بیانیے کی ہوگی اور موقف کی ہوگی. ناجی بھائی بہت زبردست آپ نے لنک کیا ہے نیشنل سیکیورٹی سے بیکاز آنے والی جنگیں صرف ویپن سے نہیں لڑی جانی, یہ لڑی جانی ہے نیریٹو یا پرسیپشن سے. اور آپ کی جو دشمن سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے یا جس کو وہ ٹارگٹ کرتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ول ٹو فائٹ. یعنی آپ دیکھیں جس ملک کی ول ٹو فائٹ نہ ہو اور خاص طور پہ ان کے لوگوں کی نہ رہے تو اس کی آرم فورسز بھی نہیں لڑ سکتی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال نیبرنگ کنٹری سے دیتا ہوں, ایران میں. اب دیکھیں ایک ہفتہ پہلے وہاں پہ میڈیا نے اور خاص طور پر ویسٹرن امریکن میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آیت اللہ کا جہاز تیار ہے, وہ تو روس جا رہے ہیں, وہ ملک چھوڑ رہے ہیں, انہوں نے بی پلان تیار کر لیا ہے. یہ بنیادی طور پر کیا تھا, یہ ول ٹو فائٹ ختم کرنا تھا. لوگوں کو بتانا تھا کہ آپ اپنا بندوبست کر لیں, آپ کے جو رہنما ہیں جو اسپرچل لیڈر ہیں جو سب سے بڑے وہ تو خود چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ ہوتی ہے ول ٹو فائٹ ختم کرنا. کچھ بھی نہیں ہوا, 2 دن بعد پتہ لگا وہ فیک تھا, ڈینائی کر دیا. ابھی امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہم آپ کی مدد کو آ رہے ہیں. تو بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے ابھی جو سوسائٹی ہے یہ وہ اتنی ویل کنیکٹڈ ہے, ڈیجیٹلی ویل انفارمڈ ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ڈیوائس ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اتنا آسان ہو گیا ہے گھروں میں پہنچنا, بچوں تک پہنچنا, اسکولوں میں پہنچنا اور ان کے ذریعے آپ کے دماغ میں پہنچنا. تو آپ کی ڈیسیژن میکنگ کو افیکٹ کر رہی ہے آج کل, کیونکہ یہ پرسیپشن اور نیریٹو کی جنگیں ہوں گی, ویپن تو بعد میں فائر ہوں گے. آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. جی بالکل, اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے کہ ہم مس انفارم کرتے ہیں, ڈس انفارمیشن دیتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنی ہی طرف سے جو ہے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے لوگوں سے, کیونکہ وہ بہکائے ہوئے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ اس پر بات کرنے کے لیے. اس سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود تھے, ذوالفقار صاحب بھی موجود, خالد چشتی صاحب بھی موجود. ناظرین پروگرام کے آخر میں نے آپ سے اسی ڈس انفارمیشن پر بات کرنی ہے, گمراہ کن جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے اس پر بات کرنی ہے. اور میں اس کو جوڑنے جا رہا ہوں خیبر پختونخوا کی اس حکومت کے ساتھ جو کہ اس وقت سراسر نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے. خیبر پختونخوا اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے, مسائل کا شکار ہے, وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے اور یقینی طور پر اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہم سب نے مل کر کرنا ہے. لیکن اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود دہشت گردوں کا بیانیہ لے کر چلیں, افغانستان کا یہاں پر سپوکس پرسن بن کے بات کریں, تو ہم کس سے بات کریں گے, کس سے شکوا کریں گے؟ ابھی جو تازہ ترین ہوا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے سیکیورٹی نے کور کمانڈر پشاور کو ایک ان کیمرہ بریفنگ کے لیے خط لکھنے کی خبر جاری کی, اور یہ واضح طور پر جو خط لکھا گیا اس کے بارے میں جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خط مکمل طور پہ غیر آئینی ہے. کوئی بھی ادارہ, صوبائی ادارہ جو ہے براہ راست فوج کو سیکیورٹی کے اداروں کو بریفنگ کے لیے نہیں کہہ سکتا.
اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق آئیں. یقینی طور پر جو ایک معمول کے واقعات ہوتے ہیں ان پر رابطے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اس میں انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک بریفنگ چاہتے ہیں, تو آپ کو وزارت دفاع کے ذریعے اور آپ کو فوج کے ہائی اپس کے ذریعے باقاعدہ طور پہ ایک طریقہ کار کے مطابق آنا ہے اور اس کے بعد آگے کی بات کرنی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس پر پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے, اس پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, اس پر دشمن کا بیانیہ اپنا کر اپنے بیانیے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہ سارا کام جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے. یہ ایک افسوسناک امر ہے. یقینی طور پہ ہمیں اس موقع پر دیکھنا ہوگا کہ انفارمیشن کی آزادی یقینی طور پر یہ اہم ہے, آزادی اہم ہے, مفید ہے, لیکن جب آپ مادر پدر آزادی کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک ہے, اور یہ کسی بھی اصول کسی بھی ضابطے کے مطابق نہیں ہے. ہمیشہ آزادی ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کو آزادی حاصل ہے آئینی طور پر, قانونی طور پر, جمہوری طور پر, لیکن ایک بھاری ذمہ داری کے ساتھ, وہ یہ کہ اپنے لوگوں کا دفاع کرے, ان کی جانوں کو بچائے, وہاں پر کاروبار بچائے, وہاں کی معیشت بچائے, وہاں کا انفراسٹرکچر بڑھائے, وہاں پر تعلیم اور صحت کی سہولتوں کی طرف توجہ دے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو وہ جس قسم کی آزادی کا استعمال کر رہی ہے وہ آزادی مادر پدر آزادی ہے, اور کوئی ریاست مادر پدر آزادی کی اجازت نہیں دیتی. اگر کسی کو اس پر کوئی شک و شبہ ہے تو وہ آسٹریلیا میں بننے والا قانون دیکھ لے. انہوں نے تو 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے باقاعدہ طور پہ میٹا ایپس جو ہیں ان پہ ہی پابندی لگا دی ہے تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کو ریاست کے ساتھ وفادار رکھے, اپنے ملک کے ساتھ, وطن کے ساتھ, مٹی کے ساتھ وفادار رکھے. آمین. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.